کرنے دیتی، اور وہ گھر نہیں بیٹھنا چاہتی تھی۔ اس کی اسٹڈی کمپلیٹ ہو چکی تھی۔ سارا دن گھر رہ کر اس کا دم گھٹنے لگتا تھا۔ یہاں گھر پر نہیں ہوتی تھی، وہ یونیورسٹی آفس میں رہتی۔ اسے آتے آتے رات ہو جاتی۔ ایسے میں وہ سارا دن گھر میں بہت بور ہوتی، بلکہ اس اتنے بڑے شاولہ سے وحشت محسوس ہونے لگتی۔ آئسن اس سے ضروری بات کے علاوہ کوئی زیادہ بات نہیں کرتی تھی۔ ہیزل کی کوئی بھی دوست پاکستان میں نہیں تھی، وہ زیادہ تر ترکی میں رہی تھی۔ اس کی تمام فرینڈز ترکی میں ہی تھی۔ وہ کچھ کرنا چاہتی تھی، اپنا آپ منوانا چاہتی تھی، اس لیے تو وہ جاب کرنا چاہتی تھی، لیکن اسے باہر جاب کی پرمیشن نہیں ملی، اور یہاں لگتا تھا جازم اسے کچھ کرنے نہیں دے گا۔ وہ اس کا کانفیڈنس لوز کر رہا تھا۔ بچپن سے ہی آئسن اور اس کے نانا جان کا رویہ اس سے بہت سرد رہا تھا، جس کی وجہ آج تک ہیزل نہ جان سکی۔ وہ بچپن سے ہی تنہائی کا شکار رہی۔ بورڈنگ میں رہتے اور سب سے دور رہنے کی وجہ سے وہ احساس محرومی اور عدم اعتماد کا شکار ہو گئی تھی۔ وہ اتنی قابل ہونے کے باوجود آج تک خود کو منوا ہی نہ سکی۔ ہیزل نے بھی تہیہ کر لیا تھا، وہ اپنے آپ کو منوا کر رہے گی، جازم شاہ کو بتا کر رہے گی کہ وہ ایک قابل لڑکی ہے اور اس جاب کی اہل بھی۔ آف ٹائمنگ تھی، پورا سٹاف جا چکا تھا۔ ہیزل گہرا سانس بھرتی اپنا بیگ اٹھائے اپنی چیئر سے اٹھی تھی کہ اسے جازم آتا دکھائی دیا۔ جازم ہیزل کے پاس آ کر رکا اور سرد نظروں سے بھنویں اچکائے اس کی ابھی تک آفس میں رکنے کی بابت جاننا چاہے۔ سر، آپ نے مجھے کوئی کام نہیں دیا، میں انتظار کرتی رہی۔ ہیزل نے جازم کی سرد نظروں کا مفہوم سمجھتے ہوئے بظاہر پر اعتماد لہجے میں کہا، لیکن اس کی آواز کی لڑکھڑاہٹ بتا رہی تھی کہ وہ جازم سے کافی حد تک خوف زدہ ہے۔ جازم اس کے لہجے کی لڑکھڑاہٹ محسوس کرتا استہزائیہ مسکرا کر رہ گیا تھا۔ لیکن میں نے تو تمہیں کام دیا تھا۔ جازم کی بات پر ہیزل نے حیران کی اور ناسمجھی سے جازم کو دیکھا۔ نہیں سر، مجھے کوئی کام نہیں ملا، میں انتظار کرتی رہی۔ آفس میں سب کام کر رہے تھے، میں ہی بس فری تھی۔ ہیزل نے الجھن بھری نگاہوں سے جازم کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جازم نے اپنے قدم ہیزل کی طرف بڑھائے۔ ہیزل جازم کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر پیچھے کو ہوتے ٹیبل کے ساتھ جا لگی تھی۔ اب اپنی نیلی گہری آنکھوں کو پھیلا کر جازم کو دیکھ رہی تھی، جو اس کے بے حد قریب کھڑا تھا۔ اس کی گرم سانسیں ہیزل کو اپنے ہونٹوں پر محسوس ہو رہی تھیں۔ جازم کی آنچ دیتی دہکتی سانسوں کی آمد و رفت سے ہیزل کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ جازم اس کے اور قریب ہوا تو ہیزل کی آنکھیں پھٹنے کے قریب ہو گئی تھیں۔ وہ بالکل ٹیبل کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ جازم تقریباً اس کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ میں نے کہا تھا نا تمہاری قابلیت کے مطابق تمہیں کام سونپوں گا۔ تمہارا کچھ نہ کرنا ہی تمہاری قابلیت ہے۔ اب دیکھو نا، تم سارا دن خاموشی سے بیٹھی رہی، کسی کو ڈسٹرب نہیں کیا، ہوئی نا یہ تمہاری قابلیت۔ جازم نے ہیزل کے کان پر جھکتے ہوئے سرگوشی نما آواز میں کہا۔ جازم کی بات پر ہیزل کا رنگ سرخ پڑا تھا۔ جازم نے ہیزل کے چہرے پر چھائی سرخی کو استہزائیہ مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا اور لمبے لمبے ڈھک بھرتا چلا گیا۔
جلاد حیوان بدتمیز کہیں کا۔ ہیزل جازم کو دل ہی دل میں ڈھیروں القابات سے نوازتے اپنا پرس اٹھائے بھاگتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ پورا آفس خالی ہو چکا تھا۔ اتنے بڑے آفس میں اکیلے ہونے کے خیال سے ہی اس کا دل خوف سے دھڑکنے لگا تھا۔ ہیزل بھاگتے ہوئے سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ جازم ایک بہت امپورٹنٹ کال لینے میں مصروف تھا۔ جازم کی گاڑی اس کا ڈرائیور پارکنگ ایریا سے لینے گیا ہوا تھا۔ جازم آفس بلڈنگ سے باہر کھڑا فون کال سن رہا تھا۔ جب ہیزل کو تقریباً بھاگتے ہوئے پارکنگ ایریا کی طرف جاتے دیکھا اور تھوڑی دیر بعد وہ پارکنگ ایریا سے نکلتے پھر سے آفس بلڈنگ میں داخل ہوئی تھی، جازم نے ماتھے پہ بل ڈالے اسے آفس بلڈنگ میں داخل ہوتے دیکھا۔ پورا آفس خالی ہو چکا تھا، صرف باہر اس ٹائم چوکیدار تھا۔ جازم سر جھٹکتا فون پر بات کرنے لگا۔ ہیزل کو اندر گئے 10 منٹ ہو چکے تھے۔ جازم فون بند کرتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد اس نے ڈرائیور کو رکنے کو کہا، کیونکہ ہیزل پچھلے 15 منٹ سے باہر نہیں آئی تھی۔ اسے ہیزل کی کوئی فکر بھی نہیں تھی۔ لیکن پھر بھی یہ کافی اچنبھے کی بات تھی۔ خالی بلڈنگ میں وہ پچھلے 15 منٹ سے کیا کر رہی ہے اور باہر آنے کے بعد اندر کیا کرنے گئی ہے؟ جازم نے تھوڑی دیر اس کے باہر آنے کا انتظار کیا، مگر اس کے باہر آنے کے کوئی آثار نہیں لگ رہے تھے۔ جازم جھپڑے بھینچتے ہوئے گاڑی سے اترا اور بلڈنگ میں داخل ہوا۔ جازم لفٹ کے ذریعے اپنے آفس فلور آیا، مگر ہیزل اسے کہیں نہیں دکھی تھی، نہ ہی وہ نیچے کہیں تھی۔ اب تو جازم کو حیرانگی کے ساتھ پریشانی بھی ہو رہی تھی کہ یہ لڑکی کہاں چلی گئی۔ جازم غصے سے اپنے آفس روم کی طرف بڑھا، مگر ہیزل وہاں بھی نہیں تھی۔ جازم باہر آ کر ہیزل کے کیبن کی طرف بڑھا۔ وہ آس پاس کہیں بھی نہیں دکھی تھی۔ جازم ہیزل پر لعنت بھیجتا باہر کی جانب بڑھنے لگا، جب ہیزل پھولتی سانسوں کے ساتھ بھاگتی ہوئی اسے اپنی طرف آتی دکھائی دی اور جازم کو ایک نظر دیکھتے ہوئے اسے اگنور کرتی اپنی کیبن کی طرف بڑھی اور ٹیبل کے ڈرار سے کچھ تلاش کرنے لگی۔ جازم لب بھینچے اسے دیکھ رہا تھا، جو ٹیبل اور اس کے ارد گرد کچھ تلاش کر رہی تھی۔ جازم اس کی حالت پہ حیران ہو رہا تھا۔ اس کا چہرہ سرخ اور سانسیں دھونکنے کی مانند چل رہی تھی، جیسے وہ بہت دور سے بھاگتی ہوئی آئی ہے۔ کہاں تھی تم؟ کیا کر رہی تھی اتنی دیر اس بلڈنگ میں؟ جازم نے اسے کلائی سے دبوچے اس کا رخ اپنے سامنے کرتے ہوئے سرد آواز میں پوچھا۔ ہیزل، جس کی حالت پہلے ہی خراب تھی، جازم کے سرد تیور اس کے سوال پر بری طرح گڑبڑا کر رہ گئی۔ مم، میں کچھ نہیں کر رہی تھی۔ میری گاڑی کی چابیاں یہاں پر رہ گئی تھی تو میں وہ واپس لینے آئی ہوں، ہیزل نے پھولتی سانسوں کے درمیان کہا۔ او ریئلی؟ تم گاڑی کی چابیاں لینے آئی تھی؟ کہاں ہیں گاڑی کی چابیاں؟ جازم نے بھونویں اچکائے سوالیہ نگاہوں سے پوچھتے ہوئے اس کے بازو پر اپنی گرفت سخت کی تو ہیزل کے منہ سے سسکاری نکلی تھی۔ چلو مان لیتا ہوں تم گاڑی کی چابی لینے آئی تھی، اتنی دیر کیوں لگی تمہیں یہاں پہنچنے میں؟ میں 5 منٹ سے پہلے یہاں پہنچا ہوں اور تم پچھلے آدھے گھنٹے سے اس بلڈنگ میں موجود تھی۔ کیا کر رہی تھی تم بلڈنگ میں؟ جازم دھاڑا۔ ہیزل تو ڈبڈبائی آنکھوں سے جازم کو دیکھ رہی تھی، جو اسے تفتیشی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ ہیزل نے حیرانگی سے اس کی بے یقین آنکھوں میں دیکھا۔ وہ پتہ نہیں اسے کیا سمجھ رہا تھا۔ میں پچھلے آدھے گھنٹے سے اس لیے اس بلڈنگ میں موجود تھی کیونکہ یہاں تک پہنچنے میں مجھے آدھا گھنٹہ لگا۔ یہ آفس 10ویں مرلے پر ہے، سیڑھیوں سے یہاں تک پہنچتے اتنی ہی دیر لگتی ہے۔ ہیزل نے نم آنکھوں سے صفائی دی۔ یہاں
सीढ़ियों से क्यों आई हो? लिफ्ट का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? जाजिम ने मशकूक नज़रों से एक और सवाल किया। उसके सवाल पर वो बुरी तरह गड़बड़ाई। वो उसे क्या बताती? उसे बंद जगहों से खौफ आता है, उसे क्लास्ट्रोफोबिया था। मैं काफ़ी देर तक लिफ्ट के बाहर खड़ी रही। कितनी दफ़ा बटन प्रेस किए, लिफ्ट चली ही नहीं, इसलिए मुझे सीढ़ियों से आना पड़ा। हैदर नज़रें चुराते हुए बोली। उसने यही सोचकर जाजिम से अपना लिफ्ट फोबिया छुपाया था। यकीनन ये जानने के बाद वो फिर से उसे सख्त सुस्त सुनाते हुए उस पर तंज की नश्तर चलाएगा और इसकी काबिलियत को निशाना बनाएगा। स्ट्रेंज। जब मैं आया तब तो लिफ्ट चल रही थी। जाजिम की पुरसोच निगाहें हैज़ल पर ही टिकी थी। उसकी हालत उसे मशकूक बना रही थी। हैज़ल की हालत देखकर उसने मज़ीद सवाल करना मुनासिब नहीं समझा था। वो अभी तक बुरी तरह हाँप रही थी। सीढ़ियाँ चढ़ने से ये हालत तो नहीं होती। ऐसा लग रहा है जैसे तुमने कोई भूत देख लिया हो। जाजिम उसकी हालत देखते हुए तंजिया मुस्कुराया। हैज़ल का दिल क्या था जाजिम का मुंह नोच ले। वो इस पर तंज पे तंज किए जा रहा था और ये सच भी था। उसे खाली ऑफिस में हर तरफ भूत ही दिखाई दे रहे थे। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए एक तरफ छिपकली भी दिखाई दी, जिसे वो काफ़ी देर तक दूर से भगाने की कोशिश करती रही, मगर वो टच से मस ना हुई। इसलिए तो बाकी की सीढ़ियाँ अंधाधुंध भागते हुए चढ़कर आई थी। आज का दिन ही बहुत फजूल था और ये यकीनन इस इंसान नमा हिवान का चेहरा देखने की वजह से मेरे साथ हुआ है। हैदर जाजिम को अपने लिए मनहूस करार दे चुकी थी। मनहूस जलाद हैवान कहीं का। हैदर ने जाजिम के सर्द और गुस्सीले चेहरे को देखकर दांत खिचखिचाए थे। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देखे जा रही हूँ? चलो यहाँ से। जाजिम हैज़ल को अपनी तरफ तख्ता पाकर धाड़ा। हैज़ल इसकी दाढ़ पर लरसते हुए अपनी गाड़ी की चाबियां तलाश करने लगी, जो यहाँ कहीं नहीं थी। जाजिम का पारा हाई हुआ। ये लड़की उसकी सोच से भी ज़्यादा डम्प साबित हुई थी। जाजिम को यकीन हो चला था हैज़ल में सिफर के बराबर भी काबिलियत नहीं है। पता नहीं कहाँ है चाबियाँ, मैंने तो यहीं रखी थी। हैज़ल ने नम आंखों से चाबियां तलाश करते हुए कहा। कहाँ रखी थी चाबी? जाजिम ने माथे पे बल डाले पूछा। बैग में रखी थी, लेकिन अब बैग में नहीं है। मैंने पार्किंग एरिया में चेक किया था, बैग में नहीं थी। मुझे लगा मेरी टेबल पर होंगी, लेकिन यहाँ भी नहीं है। हैज़ल की आंखों से अब आंसू जारी हो गए थे। वो रोना नहीं चाहती थी, लेकिन अब वो बहुत थक गई थी और इस सूरत हाल से काफ़ी परेशान हो चुकी थी। जाजिम ने लब भेजकर कहर भरी नज़र हैज़ल के आंसुओं पर डाली। बैग दो अपना। जाजिम ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। मैंने बैग में चेक किया था, लेकिन चाबी इसमें नहीं है, हैज़ल ने रोते हुए कहा। बैग दो अपना। जाजिम कर्राया। हैज़ल ने जल्दी से अपने कंधे पे लटका बैग उतारकर जाजिम को थमाया। जाजिम ने हैज़ल के बैग को खोलते हुए उसकी तमाम चीज़ें टेबल पर उलट दी। हैज़ल सुख चेहरे और शर्मिंदा निगाहों के साथ अपना सामान देख रही थी, जिसमें परफ्यूम्स की शीशियाँ, लिपस्टिक, बेस स्टिक, कंसीलर, ड्राई फ्रूट्स के छोटे पैकेट्स, बबल्स, चॉकलेट्स और कुछ उसका प्राइवेट सामान था, जिसे देखकर हैज़ल का रंग सुर्ख पड़ा था। जाजिम भी हैरानगी से उसके बैग में अलम कलम चीज़ें देख रहा था। इतना मेकअप का सामान रखा हुआ है, लेकिन शायद लगाने की तौफीक नहीं हुई। जाजिम ने इसके सादा चेहरे को देखते हुए सोचा। इसे ज़रूरत भी नहीं है। जाजिम ने गहरी नज़र हैज़ल के हसीन चेहरे पर डाली थी। हैज़ल तो शर्मिंदगी से निगाहें भी उठा नहीं पा रही थी। जाजिम ने उसने के बैग की दूसरी जिप की पॉकेट खोलते हुए इसमें से सामान उल्टाया, तो हैज़ल को लगा आज उसका आखिरी दिन है, क्योंकि गाड़ी की चाबी अब उसके सामने मौजूद थी। जाजिम ने गाड़ी की चाबी उठाए तंजिया निगाहों से हैज़ल को देखा। वाकई में तुम्हारे चेहरे पर तुम्हारी इन आँखों का कोई फ़ायदा नहीं है।
نہ تم اپنی آنکھیں اور نہ دماغ استعمال کرنا ضروری سمجھتی ہو۔ دماغ تو خیر تمہارے پاس ہے ہی نہیں، لیکن جو چیز ہے اسے استعمال کر لیا کرو، جازم نے سرد لہجے میں کہتے ہوئے حیدر کو گاڑی کی چابی پکڑائی، جسے حیدر نے کانپتے ہاتھوں سے پکڑی۔ ڈرائیو کرنا آتا ہے یا پھر اس میں بھی اناڑی ہو؟ جازم کی طنز پر حیدر کا سرخ چہرہ مزید سرخ ہوا۔ میں بہت اچھی ڈرائیو کر لیتی ہوں، شاید آپ سے بھی اچھی، حیدر نے لب بھینچتے ہوئے کاردار لہجے میں کہا۔ اور اس نے یہ بات بالکل ٹھیک کہی تھی، وہ واقعی میں ڈرائیونگ میں بہت اچھی تھی۔ آئندہ مجھے یہ ایٹیٹیوڈ مت دکھانا، اسی صورت میں یہ لب و لہجہ مقابل کا برداشت کرتا ہوں۔ جب مقابل میں کوئی بات ہوتی ہے، کوئی کوالٹی ہوتی ہے، یہ تم مجھ سے اچھی ڈرائیونگ کا دعویٰ کر رہی ہو، ابھی پتہ چل جائے گا تم کتنے پانی میں ہو۔ جازم نے استہزائیہ نظر حیدر کے چہرے پر ڈالی تھی، جو اب سرخ چہرہ لیے اپنے ہونٹ کاٹ رہی تھی۔ کیا مطلب؟ حیدر نے جازم کی بات پر دفتن چونکتے ہوئے پوچھا۔ مطلب یہ ہم لوگ ایک ہی منزل کی طرف جا رہے ہیں، دیکھتا ہوں تم کتنی اچھی ڈرائیو کر لیتی ہو، میری گاڑی تمہاری گاڑی کے ساتھ ہی رہے گی۔ اب سمیٹو اپنا سامان اور چلو۔ جازم کا حکم سن کر حیدر کی روح فنا ہوئی تھی۔ وہ تو جلد از جلد اس حیوان نما جلاد سے چھٹکارا چاہتی تھی، اور وہ تو گھر تک اس کی مانیٹرنگ کرنے کا سوچ رہا تھا، اس کی ٹیسٹ ڈرائیونگ کرنا چاہتا تھا۔ حیدر گہرا سانس لیتے ہوئے اپنی چیزیں سمیٹنے لگی، لیکن پرفیوم کی شیشیاں اس کے ہاتھ سے پھسل کر زمین پر چکنا چور ہو چکی تھی، اور ان کی تیز خوشبو پورے حال میں پھیلتے ہوئے دونوں کی سانسوں کو معطر کر گئی۔ حیدر تو آنکھیں پھاڑے اسٹیل زمین پر پڑی کرچیوں کو دیکھ رہی تھی۔ آج کا دن واقعی میں منحوس تھا، حیدر نے روحان سے ہوتے سوچا۔